پرانی گلی کی سب سے اوپر والی منزل بہت ہی پر اسرار اور گہرے سناٹے میں گھری رہتی تھی۔ اوپری منزل کافی بڑی اور کھلی چھت پر مشتمل تھی۔ اس کے مشرقی کونے میں ایک طرف گلائی میں بنا ہوا پرانا ٹوٹا ہوا خستہ حال کمرہ بنا ہوا ہے، جس کی طرف ایک دیوار ہی بالکل مکمل اور صحیح حالت میں موجود تھی۔ اس دیوار کو جروکوں والی دیوار کہا کرتے تھے۔ یہ جروکوں والی دیوار عجیب پر اسرار سی دکھائی دیتی تھی۔ اس دیوار کا روغن دودھ کی طرح سفید اور کافی حد تک تازہ محسوس ہوتا تھا۔ اس دیوار میں پرانے طرز کے بہت سے جروکے بنے ہوئے تھے۔ جروکوں والی دیوار کے قریب جانے پر تیز روشنی کا نور کبھی کبھار محسوس ہوا کرتا تھا اور اکثر خوشبو اور ٹھنڈک سی محسوس ہوتی تھی۔ اکثر ہی گرمی کے دنوں میں ہم سارے بچے بڑوں کی نظروں سے بچ کر کبھی گرم دوپہر میں تو کبھی کبھی شام میں ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے کے لیے سب سے اوپر کی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ جروکوں والی دیوار کے بالکل اوپری سرے پر عجیب طرح کے 5 یا 6 لمبائی کے رخ پر لچھے دار گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے کن خوبصورت پرندوں کے یہ گھونسلے تھے۔ حویلی کے تمام بڑے اس جروکے والی دیوار کو بہت معتبر کہا کرتے تھے، مگر سب بڑے بعد مغرب اس چوتھی منزل کے دروازے کو روزانہ بند کروا دیتے تھے۔ بڑے کہا کرتے تھے کہ کسی نیک روح کا بسیرا برسوں سے اس حویلی کی چوتھی منزل کی جروکوں والی دیوار پر ہے۔ بھی اماں ہر جمعے کے دن پرانے تیل والے چولہے پر بڑی سی لو والی کڑھائی رکھ کر میوے والے میٹھے چاول بنایا کرتی تھی۔ یوں ساری حویلی کی عید ہو جایا کرتی تھی۔ حویلی کے ہم سارے بچے اس کھلی حویلی کے باہر قطار میں کھڑے انتظار کیا کرتے تھے اور پھر لذت بھرے میوے والے چاول حصے میں آیا کرتے تھے۔ بھی اماں سے بہت خاص عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ضد کرنے پر مجھے اور ستارہ کو لگا دیا کرتی تھی۔ پھر بھی اماں رسوئی کی طرف جاتی اور ایک کونے میں سے الگ الگ مٹی کی کنالی اٹھا لاتی تھی اور کھانا ڈال کر مجھے اور ستارہ کو تھما دیتی تھی اور ہم پر دم کر کے کہا کرتی تھی، میٹھے پرندے رزق کے انتظار میں ہوں گے، جاؤ شاباش، جلدی سے کنالی اوپر جروکے کی دیوار کے قریب دھر کر دعا کر کے جلدی سے واپس اتر آنا۔ میں اور ستارہ اکثر بھی اماں سے بہت سے سوال کرتی تھی، بھی اماں آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ وہ میٹھے پرندے کھانا کھانے کب آتے ہیں، اور آپ نے کبھی خود دیکھا ہے ان کو کھانا کھاتے ہوئے؟ دیکھو یہ جو میٹھے پرندے ہیں نا، یہ فجر کے وقت اپنا رزق کھانے آتے ہیں، اپنا رزق لیتے ہیں اور پھر کچھ ہی لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے ان میٹھے پرندوں کو دیکھا تھا، مگر کبھی کبھار ہی یہ نظر آ پاتے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا زرد ہوتا ہے اور یہ بگلے سے ملتے جلتے لگتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ماہ اگست کا مہینہ تھا۔ ہم سارے بچوں نے ڈھیر ساری ہرے رنگ کی پرچم والی جھنڈیاں خرید لی تھی۔ بھی اماں سے آٹے کی گوند بھی تیار کروا لی تھی۔ 2 دن بعد 14 اگست کا دن تھا۔ ہم سب کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا اور ہم سب جو بچے مزے سے صحن میں جھنڈیاں لگا رہے تھے، ان کی روبدار آواز سے سب بچے سہم گئے۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ ہم سب کو حکم دیا کہ تم سب نے جو یہ تماشا لگا رکھا ہے، یہ سب ابھی کے ابھی یہاں سے ہٹاؤ اور یہ تماشے کہیں اور جا کر کرو۔ ہم سب اتنا خوش و مگن تھے کہ ہمارا دادا صاحب کے غصے کی طرف دھیان ہی نہ رہا تھا۔ خیر خوف سے جلدی جلدی سب کچھ سمیٹ کر ہم سب سے اوپری منزل پر جروکے والی دیوار کے پاس آ گئے تھے اور پھر ہم سب نے بڑے خوبصورت انداز میں کاغذی جھنڈیاں ڈوری میں پرو کر لگا دی تھی۔ آخری ڈوری کا ایک سرا باندھنے کی جگہ نہ مل رہی تھی تو میں نے جروکوں والی دیوار میں ڈوری کو جروکے میں سے گزار کر ڈوری کا ایک سرا باندھ دیا۔ شام ہونے والی تھی کہ اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور ہلکا اندھیرا چھانے پر نیچے سے آوازیں پڑنے لگی تھی۔ دروازہ بند کر کے ہم سب نیچے آ گئے تھے۔ اگلے روز شدید اور زوروں کی بارش برسی تھی۔ ہم سب رونے بیٹھ گئے تھے کہ اب ہماری اتنی محنت سے لگائی گئی جھنڈیاں خراب ہو کر بیٹھ جائیں گی۔ دوپہر کے قریب کہیں جا کر بارش تھمی تھی۔ ہم سارے بچے باغم باغ چوتھی منزل پر پہنچے اور یہ دیکھ کر حیرت سے حیران رہ گئے کہ وہاں پر ایک جھنڈی بھی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ قریب جا کر دیکھنے پر اور بھی دنگ رہ گئے تھے کہ یہ خشک حالت میں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اور ہم سب کو اور بھی زیادہ دھچکا لگا جب ہم نے دیکھا کہ کاغذی جھنڈی والی ڈوری میں 1 روپے کا نوٹ بھی لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے بڑی ہی صفائی کے ساتھ 1 روپے کا نوٹ ان ڈوریوں میں ڈال دیا تھا۔ ہم سب نے وہ نوٹ نکال لیے تھے
اور نیچے آ کر یہ بات صرف بی اماں کو سرگوشی میں بتائی تھی۔ بی اماں نے ہماری بات سنی، ایک لمحے میں کتنے ہی رنگ ان کے چہرے پر لہرا گئے تھے۔ اس کے پیچھے کوئی گہری بات یا راز ضرور چھپا ہے۔ میں بی اماں سے اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت شاید مجھے مناسب الفاظ نہ مل سکے تھے۔ بی اماں نے ہمیں کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور چھپکے سے جا کر ان روپوں سے نکے حلوائی کی دکان سے کچھ میٹھا کچھ نمکین کھا لو۔ کچھ عرصے بعد ہم لڑکیوں نے بی اماں سے کوئی پر اسرار کہانی سننے کا کہا تھا۔ بی اماں پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ خیر بی اماں مشکل سے ہی راضی ہوئی تھی۔ ہم سب لڑکیوں نے گرم لحاف پر قبضہ جما لیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں مٹی کی چلم میں لکڑیاں تیزی سے آگ پکڑ رہی تھی۔ اب بی اماں کی دھیمی دھیمی اور نرم آواز کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ یہ بات جو میں تم سب کو بتانے جا رہی ہوں یہ سچ بیتی ہے۔ یہ سچی کہانی ہماری حویلی سے جڑی ایک بہت پرانی یاد اور بات ہے، جس میں کچھ اسرار اور راز پوشیدہ تھے، اور جس کا تعلق کافی حد تک اوپر والی منزل اور جروکے والی دیوار کی پر اسراریت سے بھی جڑا ہے۔ تم لوگوں کو اس بارے میں پہلے میں نے خود ہی نہیں بتایا تھا، مگر اب تم لڑکیاں ساری بڑی ہو گئی ہو، اس لیے تم سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں۔ جب پاکستان بنا یہ تب کی بات ہے۔ انڈیا سے ہمارے ابا کے چند رشتہ دار بڑی مشکلات اٹھا کر پاکستان کی سرزمین تک پہنچے تھے۔ ہمارے ابا دادا تو پہلے سے ہی پاکستان میں تھے، جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ان رشتہ داروں میں ایک خاندان حاجی وحید غنی کا بھی تھا۔ یہ دادا صاحب کے قریب کے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تھے۔ یہاں اس جروکوں والی حویلی نے کھل کر تمام ہجرت کرنے والے ان رشتہ داروں کا استقبال کیا۔ حاجی وحید غنی صاحب کے خاندان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ بھی تھی، جو کہ مذہب کے حوالے سے ہندو تھی، مگر بڑی ہی اچھی عورت تھی۔ اس کے بڑے بچے تو وہی بھارت میں ہی فسادات کی نظر ہو گئے تھے، مگر اس کی ایک چھوٹی بچی بندیا تھی، جو میری ہی عمر کے آس پاس کی ہوگی۔ کملا مائی غنی صاحب کے خاندان اور ان کے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس نے خود یہاں پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی، اس لیے وہ اب اس خاندان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، جس نے ہمیشہ کملا کو ہندو ہونے سے پہلے انسان اور گھر کا ایک فرد ہی سمجھا تھا۔ میں اور حویلی کے تمام بچے ان دنوں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں سپارہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ہم سارے بچے اکٹھے ہو کر قریبی مسجد میں اپنا اپنا پارا لے کر حویلی سے ایک ساتھ نکلتے تھے اور واپس آ کر سبق دہراتے تھے۔ ایک روزہ ہماری اسکول کی استانی نے پہلے 4 کلمے یاد کر کے آنے کو کہا۔ تمہارے دادا حفیظ عبداللہ ہم تمام بچوں سے کچھ بڑے تھے۔ وہ روب ڈال کر ہم سارے بچوں کا سبق سنا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، چلو سب سے پہلے تم 4 کلمے سناؤ، جلدی کرو۔ میں نے پہلے 3 کلمے جلدی سے سنا دیے، مگر چوتھے کلمے پر اٹک گئی تو وہ مجھ سے بولے، چلو کونے میں جا کر اچھے سے یاد کر کے کچھ دیر بعد مجھے سنا دینا، بالکل اچھے سے یاد کرنا۔ میں کچھ ڈر گئی اور کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر چوتھا کلمہ جلدی جلدی یاد کرنے لگی۔ اتنے میں بندیا میرے قریب آئی اور مجھ سے بولی، چھوٹی باجی آپ یہ جو ایک پاک قاعدہ پڑھتی ہیں نا، میں نے کل چھپ کر دیکھا تھا، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں بھی یہ پڑھوں گی۔ آپ اماں کو مت بتانا، وہ مجھے مارے گی۔ آپ یہ جو یاد کرتی ہیں نا، اس کو کلمہ کہتے ہیں نا؟ ہاں، میں تو بندیا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، مجھے یہ پاک قاعدہ پڑھنا نہیں آتا۔ آپ چھوٹی باجی بہت اچھی ہو، آپ مجھے سکھا دو گی نا؟ ہاں ضرور، میں تمہیں سکھاؤں گی، مگر میں کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ بڑے اور بزرگوں کا خوف اور ڈانٹ کا ڈر بھی غالب آ رہا تھا۔ اچھا، میں تمہیں کل بتاؤں گی اس بارے میں۔ اگلے روز ہم سارے بچے اوپر کی چوتھی منزل پر جروکوں والی دیوار کے ساتھ ہی کوئی کھیل کھیلنے میں لگے ہوئے تھے، تو بندیا میرے قریب آئی اور میرے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ وہ کلمہ سیکھنے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس دیوار کے پاس بیٹھ کر میں تمہیں تھوڑا سا کلمہ سکھا دیتی ہوں، لیکن میں جو تمہیں کلمہ سکھاؤں گی وہ کل تم مجھے سناؤ گی، ٹھیک ہے؟ میں نے بندیا سے کہا۔ ہاں چھوٹی باجی، میں نے اس سے بھی پہلے کلمے کا پہلا ہی حصہ سنایا تھا کہ نیچے سے میرے چھوٹے بہن بھائی آگے، وہ مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ میں اور بندیا ایک دم سہم گئی اور ہم دونوں باہر آ گئی تھی۔ پھر کافی دنوں تک میرے اور بندیا کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں یوں ہی اوپر کی طرف آئی۔ جب اوپر آئی تو میں نے بندیا کو جروکوں والی دیوار کے بالکل قریب بیٹھے دیکھا۔ بندیا کا رخ دوسری طرف تھا
اور وہ جھروکے والی دیوار کے نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ دیوار کے اوپر تھا اور وہ مسلسل ہل رہی تھی جیسے کوئی اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ بندیا، میں نے قدرے دور سے ہی اسے آواز دے کر بلایا تھا۔ بندیا ایک دم بری طرح چونک گئی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں جلدی سے بندیا کے قریب آئی۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ چھوٹی باجی، میں آپ کو کلمے والا سبق سنا دوں؟ میں نے یاد کر لیا ہے۔ کیا تم نے یاد بھی کر لیا؟ مگر مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا خیر، چلو تم مجھے سنا دو۔ میں بندیا کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ چھوٹی باجی، پہلا کلمہ میں نے مکمل یاد کر لیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بندیا نے بہت ادب احترام کے ساتھ پہلا کلمہ مکمل سنا دیا۔ میں تو اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ ایک تو اس نے مکمل طور پر پہلا کلمہ سنا دیا تھا، کوئی غلطی بھی نہ تھی، اور اس کے علاوہ بہت اچھے لہجے میں سنایا تھا۔ چھوٹی باجی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ پہلے کلمے کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں؟ اچھا یہ تو بتا دو چھوٹی باجی کہ میں نے آپ کو پورا کلمہ سنا دیا، آپ نے مجھے شاباش بھی نہیں دی۔ ہاں، وہ تم نے بالکل صحیح اور مکمل سنایا ہے، مگر میں نے تو نہیں سکھایا۔ تو پھر کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ میری حیرت کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ چھوٹی باجی، یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، میں پہلے اجازت لوں گی نا، پھر آپ کو بتاؤں گی، مگر آپ کسی کو مت بتانا یہ کہ میں نے کلمہ سیکھا ہے، پھر مجھے سب ماریں گے۔ بندیا کی آنکھوں میں نمی اور آواز دکھ سے رند گئی تھی۔ ارے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں نے جلدی سے کہا تھا۔ چلو اٹھو، دیکھو شام ہو رہی ہے، اب ہم نیچے چلتے ہیں۔ بندیا نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر میرے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ پھر ایک روز بندیا مجھ سے ملی۔ چھوٹی باجی، آج بڑی خوشی کا دن ہے، چلو آج ہم نکے حلوائی سے گرم گرم جلیبی کھانے چلتے ہیں۔ کیوں، آج کیا ہے بلا؟ اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس یہ جو ہاتھ میں سکے ہیں نا، ہم ان سے ڈھیر ساری جلیبی کھائیں گے۔ بندیا نے اپنی بند مٹھی کو جٹ سے کھول کر میرے آگے کر دیا تھا۔ ارے اچھا، مگر یہ سکے تم کو کس نے دیے؟ میں تعجب سے اس کی شکل تکنے لگی۔ پہلے چھوٹی باجی، آپ وعدہ کرو آپ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس نے سرگوشی میں مجھ سے کہا۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اصل میں چھوٹی باجی، مجھے یہ سکے اوپر جھروکوں والی دیوار میں رکھے ملے تھے، مگر میں نے ایسے نہیں اٹھائے تھے۔ وہ اوپر جھروکوں والی دیوار پر جو بزرگ رہتے ہیں نا، ان سے اجازت لے کر ہی میں نے یہ سکے وہاں سے اٹھائے ہیں۔ بندیا نے آہستہ آہستہ مجھے ساری بات بتا دی جو وہ شاید کافی دنوں سے بتانا چاہ رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر حیرت زدہ سی رہ گئی اور چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ شاید کچھ اور بھی بتا رہی تھی، اور وہ بزرگ جو ہے نا، انہی نے مجھے کلمے کا سبق سکھایا تھا۔ وہ مجھے ٹھیک طرح سے دکھائی تو نہیں دیتے، مگر ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ مجھے حاجرہ نام سے پکار کر سبق سکھاتے ہیں۔ میں اب ان سے اور سبق بھی سیکھوں گی، مگر چھوٹی باجی آپ یہ سب کسی کو نہ بتانا، پھر شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ پاؤں گی۔ اور پھر یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ مجھے یکدم اوپر والی منزل سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بندیا اور بھی کچھ بتا رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایک دم ایسے لگا جیسے اندھیرا سا چھانے لگا ہے۔ عجیب خوف کی وجہ سے مجھے کافی دنوں تک بخار نے گھیرے رکھا تھا۔ بندیا میرے پاس آئی، میرا حال وغیرہ پوچھا۔ چھوٹی باجی، آپ شاید میری وجہ سے ہی بیمار ہو گئی ہیں نا، تو آپ بالکل فکر نہ کرو، میں نے آپ کے لیے خاص دعا کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے منت کا دیا جلایا تھا، جسے میں نے جھروکوں والی دیوار میں رکھ دیا تھا۔ بس اب آپ دیکھنا 2-3 دنوں میں ہی آپ کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بندیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ بندیا، تم نے منت میں کیا دعا مانگی ہے؟ میں نے نڈھال سے لہجے میں قدرے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ اماں کہتی ہیں جب منت کی دعا مانگتے ہیں تو اس کے پورے ہونے تک کسی کو نہیں بتاتے، ویسے بھی وہ بہت خاص دعا ہے، میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ بندیا نے خلا میں تکتے ہوئے کچھ عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ شاید کچھ چھپا رہی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی اور میں حیران سی رہ گئی۔ بندیا ایک دم سے مجھے بڑی بڑی سی لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بڑی عمر کی نیک بڑھیا مجھ سے مخاطب ہے۔ چند دنوں میں میری طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ جمعے کے روز اماں نے سارے محلے میں نیاز بانٹی تھی۔ اسی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہر طرف شور سا مچ گیا تھا۔ بندیا اس دنیا سے اور ہم سب سے رشتہ توڑ کر عدم کی راہ کس مسافر بن گئی ہے۔ بندیا اس دنیا سے
اور ہم سب سے رشتہ توڑ کر عدم کی راہ کی مسافر بن گئی ہے۔ ایک کہرم سا تھا جو ہر طرف مچا ہوا تھا، بندیا کے لیے ہی اتنی دور کی مسافت طے کر گئی تھی۔ ہم سب روتے ہی رہ گئے تھے۔ اس نے شاید اپنی زندگی کے بدلے میری زندگی کی منت مانگی تھی۔ آج اماں جی کو ہم سے بچھڑے ہوئے کئی زمانے بیت گئے، مگر لگتا ہے وہ آج بھی ہم میں کہیں زندہ ہیں۔ ہم آج بھی اماں بھی اور ان کی سہیلی بندیا کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں سب اچھے لوگوں کو، اور آج بھی ہم کنالی میں کھانا بھر کر اوپر جروپوں والی دیوار کے قریب رکھتے ہیں۔ اماں بھی کے مطابق وہاں میٹھے اور سنہری پرندے اپنا رزق لینے آتے ہیں، مگر کئی سال بیت گئے ہیں، آج تلک یہ حسرت پوری نہیں ہوئی، شاید کہ کبھی میں میٹھے پرندوں کو دیکھ لوں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔